أشرقت نفسي بنور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ ہمارا یوٹیوب پہ ایک چھوٹا سا ہم نے سیٹ اپ رکھا ہے، تو کہ ہم درس قرآن کا سلسلے کو اور درس حدیث کے سلسلے کو بھی انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو آپ اس چینل کو پروموٹ کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے بیانات جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ملتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ کیا تم خود موجود تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تم لوگ میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کی پرستش کریں گے جس کی آپ اور آپ کے بزرگ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق پرستش کرتے آئے ہیں، یعنی وہی معبود جو وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کی اطاعت پر رہیں گے۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے کام ان کا کیا ہوا آوے گا اور تمہارے کام تمہارا کیا ہوا آوے گا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ بھی نہ ہوگی۔ توفیق الہی سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 اور 134 تلاوت کری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں یہود کے دعوے کی تردید کر دی کہ یہود دعویٰ کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنی ساری اولاد کو بلا کر کہا تھا کہ تم اپنے مذہب یہودیت کو ہرگز نہ چھوڑیں اور ہمیشہ یہودی رہنا، پھر ہم مسلمان کے کہنے میں آ کر ان کی وصیت کی کس طرح مخالفت کر سکتے ہیں۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اور یہود کے قول کی تردید فرمائی، اور یہود کو خطاب کر کے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے یہود کو خطاب کر کے ارشاد ہوا کہ تم کو کیا معلوم کہ یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنی اولاد کو کیا وصیت کی تھی؟ کیا تم ان کی وفات کے وقت وہاں موجود تھے؟ مراد یہ ہے کہ تم لوگ نہ اس زمانے میں موجود تھے، نہ کوئی طریقہ صحیح علم کا تمہارے پاس ہے، نہ تورات میں اس کا بیان ہے، پھر تم کو یہ کہاں سے خبر ہوئی کہ یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی؟ پھر حق تعالیٰ خود ہی حقیقت حال کا اظہار فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ بات یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی پرستش کرو گے، تو بیٹوں نے بالاتفاق جواب دیا کہ ہم اس ذات پاک کی پرستش کریں گے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی بندگی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کرتے آئے، اور ہم اسی ایک خدا کی اطاعت پر قائم رہیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وصیت کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ اس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں تھے۔ مصر کے بادشاہوں کے علاوہ عام مصری یعنی قبطی کافر تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو خطرہ ہوا کہ کہیں مصریوں کی صحبت، بری صحبت کی وجہ سے
یہ بھی غیر اللہ کی پرستش نہ کرنے لگے۔ پھر آبا پر فخر کی تردید بھی ہوئی ہے، تو آگے ارشاد ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یعنی اگر یہود اگرچہ تم ان بزرگوں کی اولاد ہو اور تم اس نسبت پر فخر و ناز کرتے ہو، لیکن وہ خدا کے برگزیدہ بندوں کی ایک جماعت تھی جو گزر گئی اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت دین حق پر قائم رہنے کی وصیت کر گزری۔ اس جماعت کے لیے وہ اعمال کام آئیں گے جو اس نے کیے، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال کام آئیں گے۔ تم کو ان سے کیا علاقہ ہے؟ بدون ادبا کے محض بزرگوں کے انتصاب تم کو آخرت میں کوئی نفع نہیں دے گا۔ تم کو کفر و شرک اور فسق و فجور میں مبتلا ہو کر ان کی نیکیوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اور نہ وہ تمہاری بدکاریوں کے ذمہ دار ہوں گے۔ تم سے آخرت میں ان کے اعمال کے متعلق کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ہر شخص سے اپنے اعمال کے متعلق باس پرس ہوگی۔ جو ہم نے اس دنیا میں کیا ہے، جو ہم کر کے جا رہے ہیں، وہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہم سے کسی سلیم کا، کسی کلیم کا، کسی XYZ کسی کا بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم سے ہمارے اعمال کے پر جو ہے نا پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ کیا کر کے آئیں۔ اب خاندانی بزرگی یا مقبولین کا نافع نہ ہونا، یہ ایک مسئلہ ہے کہ خاندانی بزرگی ہے یا اس کے مقبولین کا نافع نہ ہونا اس شخص کے لیے ہے کہ جو عقائد میں بزرگوں کا مخالف ہو۔ یہود و نصارہ کا یہی حال تھا بالکل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو عقائد قطعیہ سے ہے، یہ لوگ اسی میں مخالف تھے، اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر کے کفر میں مبتلا ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے عقیدے سے مخالفت رکھتے تھے۔ اس آیت قرآنی اور فیصلے کے مطابق ان یہود و نصارہ کو حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی بزرگی سے کوئی نفع نہیں پہنچے گا، اور نہ یہ انبیاء ان کی قیامت میں شفاعت کریں گے۔ البتہ مومنین کے لیے قرآن کریم کی دوسری آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اور سلف صالحین جو ہیں وہ شفاعت حق ہیں۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم کو اسلام پر ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا۔ یا اللہ ایمان و اسلام کی برکت سے میدان حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہم اس دنیا میں اپنے محبوبین اور مقبولین کی محبت اور ان سے تعلق ہم کو نصیب فرمانا۔ یا اللہ یہودیت و نصرانیت کا جو فتنہ دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، اس فتنہ عظیم سے ہماری اور ہماری نسلوں کو اور تمام اہل اسلام کی حفاظت فرما دیجیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔